اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ودا کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بس مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے، سنت بھی اسی میں شامل ہے، ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے، اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی ملتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، وہ سارے خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، کیونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا۔ سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ فرمایا تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے کو اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے، کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا، لہذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے، اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ کے وہ آگے آ جائے گی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔